من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. آج کی ایک بڑی بیماریوں میں بدظنی ہے، بدگمانی، یہ بہت بڑھ چکی ہے. بدزبانی اور بدگمانی. بدزبانی پر تو وقتاً فوقتاً بات ہوتی ہے، لیکن بدگمانی پر ایک عرصے میں بات نہیں ہوئی ہے. بدگمانی ایک منفی سوچ ہے، منفی سوچ، اور منفی سوچ سے کبھی بھی بہترین نتائج نہیں نکلتے. وہ انسان کے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے، اور انسان جب دوسروں پر بدگمانی کرتا ہے تو یہ خود برائیوں کا گڑھ بن جاتا ہے. برائیاں ان کے اندر رس سے چل جاتی ہیں. آپ تصور کریں کہ میں بہت بڑے باغ میں ہوں اور میں بڑی بڑی پھول ہے اور اہل اللہ بیٹھے ہیں، وہاں چمن ہے اور وہاں باغات ہیں اور سلامن سلامن ہے، خوشیاں ہیں، تو آپ کے دل میں خوشی آ جائے گی. اس کے برعکس آپ کانے پر بیٹھے ہیں. کوئی ساتھی کہتا ہے کہ وہاں میں نے گدھا دیکھا، اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے اور ایسی بدبو آ رہی تھی کہ ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے. تو تم کو کھانا چلا گیا، نہ تو گدھے کا گوشت وہاں ڈالا گیا ہے، نہ وہاں سے گدھا آئے، شاید ہو بھی نہیں، جھوٹ بولا اس نے. لیکن آپ کو کیوں اب کانوں سے نفرت ہو گئی؟ کان سے نفرت نہیں ہوئی، وہ تمہاری طبیعت پر بائی آ گئی، اس کے اندر تمہارے اندر وہ چیزیں آ گئی. اگر آپ لوگوں کی برائیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ برائیاں تمہارے اندر منتقل ہونے شروع ہو جائیں گی. ایک برائی، دوسری برائی، تیسری برائی، چوتھی برائی، یہ آنے لگی تمہارے اندر اور تم برائیوں کا ڈھیر بن جائیں گے. اگر ہر ایک آدمی کے اندر آپ خوبی ڈھونڈیں، جس کی اصلاح آپ کی ذمہ نہیں ہے، تو آپ اگر اس میں خوبی ڈھونڈیں تو ہر آدمی کے اندر کوئی کوئی خوبی ہے، تو آپ خوبیوں کا گویا مرکز بن جاؤ گے، منبع بن جاؤ گے. آپ کے اندر خوبیاں آ جائیں گی، خوبیوں کا گڑھ بن جاؤ گے. آپ لیموں کو سوچیں، وہاں ایک نام لیموں پائے اور توش ہے، تمہارے منہ میں پانی آئے گا. کیوں ہے؟ کہ تمہاری انسان چیزوں کو جذب کرتا ہے. آپ اس صفت کے متوجہ ہو گئے تو اس صفت کو تم نے کیا کیا؟ جذب کیا. اس طرح بروں کی برائیوں کی طرف تم دیکھو گے تو تمہارے اندر برائیاں جذب ہو کر آئیں گی. اگر اچھائی کی طرف دیکھو گے تو اچھائی آپ اچھائی کا گھر بن جاؤ گے. آج کل
بدگمانیوں کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی کہہ دے کہ اپنے مخالف فریق پر وہ بدگمانی کرتے ہیں، اس ہر بات کو منفی طور پر لیتا ہے، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی لوگوں کی ہر بات میں۔ لوگ اچھی بات کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کا اس کا مطلب خواہ ہے، بری کرتے ہیں بری تو ایسی بری ہوتی ہے۔ آپ اوپر شروع کرتے ہیں کہ آپس میں آج کل پھر لوگ کھڑے ہوں گے اور ہر کوئی بدعہ ماننے والا ہوگا، اور دوسرے سے کہے گا کہ اس کا ساتھ دامن ساتھ دغدار ہے، یہ کہے گا کہ میں بدعہ ہوں، اس کی ساتھی کہیں گے کہ بدعہ ہے، اور اس کی مخالف کہیں گے کہ سارے دغدار ہے۔ جس کی حکومت آتی ہے تو دوسرے لوگ دو رکعت نفل، اگر اس کو نفل کا طریقہ آتا ہے تب ایسی میں رسم آتی ہے واقعی تو پڑھ کر کے کیا تھا بلا رہا ہوں، اس سے بڑے کام کر رہے ہیں، یہ آپ مانتے نہیں مانتے، کیونکہ اچھے سے کام کریں تو کل میں یہ موقع نہیں ہے، پھر یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا کہ جمہوریت سے کیسی ملک ٹھیک ہو جائے کہ ہر فریق کہتا ہے کہ آپ بنا رہے ہیں، تو ایسے کوئی اچھے ایسے کام ثابت کریں جو ہمارے پروپیگنڈے کا باعث بنے، لوگ پوری دیکھ لیں، تو لوگ ایسے لوگ ایسی حکومت کا کیا حال ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی ملک ترقی کر سکتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جس کی بخشائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسے غلط کام کرائے، غلط کام کریں، کہ اسی کی حکومت آتی ہے یہ اس کی ٹھانی کہیں سے، پھر اگر کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کیا کہ اس سیاسی طور پر کیا، اس کا یہی مطلب ہے، اس کا اندر نہ برائی میں چھوڑتے نہ اچھائی میں چھوڑتے، خیر کی بات اگر مخالف کرتا ہے یہ خیر کی بات تو دوسرے کہتے ہیں کہ اس کو پاس نہیں کرنا ہے، کیوں کہ پھر اس کی نام بن جائے گا۔ اب ایسے لوگوں سے آپ توقع کریں گے کہ یہ کوئی شعر لائے گا تو یہ چینوں سے دودھ نکالنے کے مترادف ہے کہ لوگ چینہ پالیں اور کہیں کہ مجھے دودھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اوپر ہمارا یہ حال ہے، پھر بدگمانی کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کہتے ہیں میں خلاف کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ میں خلاف کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں خلاف کرتے ہیں، تو آپس میں ہر بات پر یہ گتم ہو جائیں گے۔ نیچے آ جائیں، اگر کوئی آدمی ہمارے عوام کے اندر پیسے ٹوٹ جاتے ہیں، پیسے
تو کہتے ہیں تم نے مل لیے تو جانا ہے، میں تو بنی چھوڑ یہ واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، اس کے میں کہتا ہوں دو آدمی کسی پر لڑائی تھی، میرے قریب کے لوگ ہیں، تو ڈالے وہ ہمارے لیے ڈالا ہے، بھائی میں کیوں ڈالے تمہارے لیے؟ وہ بیچارے تمباک ہوا تھا جو گوبر کی طرح آتے مسواک ڈالتے ہیں، اب وہ مسواک کر دیا پٹیل فاروق ہوتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں لے جاتی ہیں درمیان میں، تو اس کو کرنے کو وہ کہتے ہیں یہ کرتا ہے، اس پہ ڈزے ڈزاق نے کیا فیرنگ شروع ہوئے تو مہمان جی کیا ابھی کیا ہے بدگمان، اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، باپ بیٹے پر بدگمان ہوتا ہے، باپ بیٹے پر بدگمان ہوتا ہے کہ میرا ابو میرا خیال نہیں رکھتا، بھائی پر خیال رکھتا ہے، حالانکہ ابو بہت مہربان ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو لنگا بیٹا ہوگا اسی طرح اس کا خیال لگے ہوئے ہوگا کہ بیچارہ کمزور ہے، اس کی بیٹی بھی نہیں ہے کمزور، تو اسی طرح زیادہ خیال رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ اسی طرف مائل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی نے اس کو کنویں میں گرا دیا، اسے کیا غلطی کی تھی مجھے بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں کام ہم کرتے ہیں جتنا ہم ہیں اور اس ساتھ پیار کرتے ہیں، چھوٹوں سب تو پیار کیا جاتا ہے، ماں بدگمان ہوتی ہے، آدمی بغل میں کتابیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز دے جا رہا ہے تو خدا مشکل اگر ہم کی طرف جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں یہ پھر وہ ہماری خود پر قبضہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو غلطی کا سناؤں، اگر دودھ بھی ہو تو پھر تو اور زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ ایک آدمی گیا وہ جنگل میں گیا، جنگل میں دیکھے ایک آدمی کو بہت زبردست خوش ہے، رباب بجا رہا ہے، ٹنگا 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 ٹنگا۔ اس نے کہا تم اتنے خوش کیسے ہو یار، لوگ تو بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 شادی کی ہے اس لیے خوش ہوں۔ تو آگے اس نے بھی 2 شادی کر دی، اب واپس لڑکی پڑتی تھی، روزانہ لڑائی ہے، بات پر بھی لڑائی ہے، پلیٹ پر بھی لڑائی ہے، یہ نہیں تمہارے گندا کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو دن نکال کے ہمارا گزار بہت مشکل ہے، ہمارے درمیان دیوار کھینچ، اسے دیوار کھینچی درمیان میں، کہو کہ دروازہ بھی درمیان میں نہ ہو، اس کا دروازہ اس طرف ہو، ہمارا دروازہ اس طرف ہو۔ اس کا اشاع پر بدگمان تھے کہ ایسا کرو کہ چپکی چپکی کسی کا چلا جائے، تو اس کے لیے اس نے ضرورت کے لیے سیڑھی لگائی، نکل نکاس کا دوسری طرف تھا، اور اگر ضرورت پڑ جاتی تو سیڑھی پر جاتے اتر جاتے۔ ایک بار اس سے کوئی بٹوا نہیں کیا، کوئی چیز نہیں کیا کسی گھر میں، اور نمبر یہاں تھا، پھر نمبر لگتا ہے۔ تو اس طرح بیوی نے کہا کہ تم بھی نمبر کرتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بٹوا لے گیا، انہوں نے کہا نہیں
بولتے ہو. وہ جا رہا تھا آدھے گیا تو اس نے اسی سلوار سے پکڑ لیا کہ نہیں جا رہے, اور وہ بس اس کی قسمت یہی ہوئی, وہ گر گیا. جب گر گیا تو پاؤں میں زخم آ گیا, شاید شوگر ہوگا, تو پاؤں سے کٹ گیا. اب یہ اس نے سوچا کہ مجھے غلط تعلیم اس جنگل والے نے دی ہے, کیونکہ میرا ہاتھ یہ وہ کٹ گیا, پاؤں کٹ گیا. تو اس نے بیساکھیاں بنائی, اور کیونکہ بیساکھی سے چل رہا تھا بیچارہ, پہاڑ تک پہنچ گیا بیساکھی میں, ایک گدھے پر سوار تھا. وہ اس طرح بات بجا رہا تھا, تو اس نے اس کو سر پر مارا. بیساکھی تھی کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم مجھے مشورہ, میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے 2 شادی کی ہے. میں نے 2 شادی کی ہے, میرے تو پاؤں چلا گیا, اگر وہاں رہوں تو اور دوسرا پاؤں بھی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ تم بیوقوف ہو, 2 شادی کرو, اس کو چھوڑ دو, لڑائی ہوگی, آپ اس طرح نہیں طرح آؤ جنگل میں بیٹھ رباب ہو جائے گا. تو بھی ہو تو ویسے بھی رباب ہو جائے گا. تو وہ وہاں خود اپنی نفرت زیادہ بدگمان ہو گئی, بہت بڑی بڑی چھوٹی سی بات پر بدگمانیاں کرتے. ورنہ جب سب مدرسے والے ہیں تم لوگ, سارے مدرسہ سارے مدرسے والے, مدرسے والے تو نہیں کرتے. یہ تو بنی اسی لیے ہے کہ اس میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ وہ امت کے اندر سے خالی پلا رہے. ہم تو پلا بھی رہے ہیں, جن میں کہ تھوڑی بڑی کشمکش اپنی تسی دور کرو, یہ تھوڑی چیزیں یہ دور کرو. بہت عادل ہو گیا الحمدللہ. اب جو اللہ نے معاشرہ بنایا, جو لوگ بنے ہیں یہ اس مدارس سے لے کر کیا وہ نکل کر کے بنے ہیں. تو مولانا صاحب میں کون تھا, مدرسے والا تھا یا کوئی ویسا کوئی اور تھا؟ شہید ذکر اندر کون تھا, مدرسے والا تھا یا کوئی اور اوپر سے مدرسے والا؟ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ, شاہ کشمیر رحمۃ اللہ, یہ کون تھا؟ مدرسے والا. تصمیم تو اپنے کون تھا؟ مدرسے والا. یہ سارے جتنے بھی خیر کے لوگ گزرے ہیں, امام راضی وغیرہ وغیرہ, یہ ساری مدارس سے پڑے ہوئے لوگ. لیکن اگر مدرسے کے اندر استاد بچوں میں کبھی بھی بدگمانی پلاتے ہیں, دوسرے استادوں کو متعلق ہے, اسے آپ کہہ رہے الحمد للہ یہاں نہیں ہے. الحمد للہ اللہ پاک سے قائم رکھیں, دائم رکھیں ہمارے استادوں کے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ استاد اس کے خلاف کی بات کرتا ہے. 30-23 سال ہو گئے, اس کے 23 سال ہو گئے ہوں جس مدرسے سے جب تک یہ بنا ہے. پھر 4 بندے ہوتے تھے طالب علم, پھر 4-5, پھر زیادہ ہوئے. لیکن الحمدللہ بات چلتی رہی, کیوں نہیں ہوا. لیکن ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں استاد کیا ہوتے ہیں, محترم پر بدگمان ہوتے ہیں, کیونکہ باتیں اپنے جیب میں رکھتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیتے. بس دیتا ہے ہوتا نہیں ہے کبھی. اور کبھی کسی پر بدگمان ہوتے ہیں تو اس سے بدگمانی سے اندر کی کیا ہو جاتی ہے, مدارس کے اندر بھی کیا ہو جاتی ہیں, اختلافات آتے ہیں. اب دیکھتے اچھے اچھے مدارس ہوتے ہیں, درمیان میں خلاف ہوتا ہے, پھر جدا ہو جاتے ہیں. اگر کیا وجہ ہے, جیسے کوئی دکان تو ہے نہیں کہ تمہیں کم کمائے نہیں زیادہ کمائے, سے جدا ہو جاتے ہیں. کوئی کارخانہ نہیں ہے, کیا ہے کارخانہ, مدرسہ کارخانہ ہے, مدرسہ تو پیٹ ہے, اس میں تو ڈالا جائے گا. کیا ڈالا جائے گا؟
وہ تو پیسے کی کمائی کی مشین ہے، پیسے بنانے کی مشین نہیں ہے. یہ ہے، آپ مجھے بتاؤ مطلب پیسہ کمانے کی مشین ہے یا پیسہ کھانے کی مشین ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. پیسہ کھانے کی مشین ہے. طلباء کھاتے ہیں، اساتذہ کھاتے ہیں، کھانا ملتا ہے. تو آخر تم کیوں لڑائی کرتے ہو؟ تنخواہیں تمہاری نہیں ہے. ہمارے خود اپنے صدر استاد ہیں، اس کے روح نشان میں پتہ نہیں 5,000 یا 6,000 ایک تمہاری تنخواہیں دھندے کہاں سے آئی ہے؟ یہ بدگمانیاں، یہ نفس پرستیاں، اس سے کیا آ جاتا ہے؟ یہ اختلاف انتشارات. جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، بدگمانیاں ہو، تو اس کی اثر والدین پر ہوتا ہے. جب استادوں کے اندر اختلافات ہوں تو اس کا اثر طلباء پر ہوتا ہے. اور یہ پیدا ہوتی ہے بدگمانی سے کوئی بات نہیں ہوتی پہلے. بدگمانی میں بڑھتے بڑھتے پھر آدمی آگے باقی اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی گند بڑا بڑھتے اس کے اندر گند بڑی جاتی ہے، اس کے اندر بھی بڑی جاتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر آج سے ہم یہ بات کریں کہ ہم بدگمانی سے بچیں گے، بدگمانی سے بدگمانی سے، تو آپ کا بھی حد تک معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بدگمانی سے اور بدزبانی سے. ایک آدمی کے ساتھ ایک لڑکی جا رہی تھی. لڑکی اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تک پانی کا ہے. سب اصل وہ بھی ہوتا بھی ہے، اصل بوتل ہاتھ میں، تو اس کی کوئی بوتل وغیرہ لیا تھا تو جا رہے تھے. تو ایک آدمی کو شک ہوا کہ یہ تو کسی قرایا کے ساتھ جا رہا ہے. تو اس نے اس کو کہا، سمجھدار آدمی تھا، کہ ادھر آ جاؤ، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور یہ بوتل میں شراب ہے، شاید پانی ہے، کبھی پیو. تو پانی دوا پہ پانی دے. اب ہم ایک طرف تو یہ بدگمانیاں کرتے ہیں، دوسری طرف ایک بدگمانی ہماری علماء کے اندر ایک اور ہے. عقیدہ میرا ہے، تشریح تم کرتے ہو. میری بات ایک کہی، میں کہتا ہوں کہ میرا مطلب یہ صاف مطلب بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا مطلب نہیں، تمہارا مطلب یہ ہے. اب اس کو ہم کیا کریں کہ جب عقیدہ میرا ہے، تشریح تم کرو گے، تو اس سے لڑائی ہوں گی نہیں ہوگی. ایک بار میں قصور میں تھا. قصور کوئی ساتھی ہے نا؟ قصور کی ماشاء اللہ ہم نے مختار صاحب کی جگہ پر تھے، اور وہ بھی ہے تو غفار صاحب بھی. تو ایک پروفیسر ہے تھا اچھا، تو بڑی ہی مسلک ہے. تو کچھ آپس میں بیٹھے رہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب بیٹھی ہو گیا، یہ یہی خطرہ ہوتا ہے کسی کے. اگر کسی کی اصلاح کرے پھر کہو کہ وہ آپ کو بہت اچھی غیر مقلد ہو گیا، یہ غیر مقلد ہے. یہ کہا گیا ہمیں اخلاق. ایک بڑی چنگی شیخ الحدیث ہے، کوہاٹ میں پڑھاتے بھی ہے، کوہاٹ میں پڑھاتا ہے. جھوٹ کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی پنجاب جاتا ہے میرے درگتر کہتے ہیں یہ وہاں سرس تو بھی پہنتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ پنجاب والے بیٹھے مطلب ایسے کبھی ہوا ہے. اس میں تو جب کبھی بچہ نہ لگائے اس میں سے وہ کبھی تک کاری پڑی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں جب جاتے ہیں تو اپنے آپ بندی ظاہر کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اسی بھی انہوں نے تو ایک بتا دیا، ویسے جھوٹ بات کہتے ہیں کہ وہ تو آپ شاید اپنے آپ تحقیق کریں کون ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی مرکات پر بیٹھ جائے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں. ایک معمولی سے بولا تھا کہ آپ وہ زیادہ جوش میں نہ آئے، میں نے کہا بتاؤ بھی ہم اس کو خبر لیتے ہیں. تو وہاں میں اس کو میں نے کہا کہ آپ نے تو بات اچھی کی، میں کچھ بات کر رہا تھا، لیکن آپ کے بزرگ بڑے خطرناک ہیں. تمہارے بزرگ ارشد علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی باتیں بہت خطرناک ہیں. کیا کیا خطرناک ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر گدی کا تصور جمایا جائے تو نماز میں فرق نہیں آئے، نماز خراب نہیں ہوگا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ نماز خراب ہو گئی. میں حیران یہ رہ گیا کہ ایک بڑا عالم اور خود بھی صوفی ہے، مولانا شاہ شہید ہے ہوتے لئے خود صوفی ہے، شاید مستقیم کی کتاب ہے کیا صوفی، تو صوفی ایسی کیسی بات کہہ سکتے ہیں؟ بس میں دل میں آیا کہ یہ بدگمانی ہے. کوئی ان سے کتاب نکال کر دی تھی، اردو کتاب تھی. کہ تو کہتے ہیں کہ ترجمہ ہے، یہ وہ فارسی کا ترجمہ تھا، فارسی کا کتاب فارسی میں تھی. میں تو کہا کہ بھائی یہ میرے خیال میں بات ایسی نہیں ہے. اس کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، تو ظاہر کہ نبی کے خیال میں آئے گا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء تلاوت کرتا ہوں. اگر استحضار سچ کروں گا تو خیال تو آئے گا. بات ایسی نہیں ہے. کیا ہے مولانا تو بتاؤ بھی سمجھ اچھا جی پھر ٹھیک ہے. کہا کہ دیکھیں یہ ایسا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو مجھے تصوف کا اصطلاح نہیں ہے کہ ایک بعض لوگوں نے غلط کام کیا تھا، بعض لوگوں نے غلط رواج رکھا تھا کہ وہ کہتے تھے صوفی نام نہاد صوفی، ہر جگہ غلط بھی ہوتے ٹھیک بھی ہوتے، کہ تب جب نماز پڑھتے ہو تو اپنی شیخ کو ہمتاً کر کے اپنے سامنے اس کا استحضار کرو. کیا کرو؟ اس کا استحضار کرو تاکہ تمہارے اندر کی ملازمت سے یکسوئی پیدا ہو جائے. ہندو بھی کرتے ہیں. ہندو کیا کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے کو یہ ٹھیک رہے. اس کے بعد اس نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پیر تو یہ تصور نہ ہو، کوئی وہی تصور ہمت سخت ہو کہتے ہیں، اس کو فارسی میں ہمت سخت کہتے ہیں، کہ پوری ہمت کو خرچ کر کے کسی کی طرف لگانا. اب ظاہر ہے کہ اگر نماز میں کوئی غیر اللہ کی طرف اس طرح پوری سر کر کے اس کے سامنے وہ نماز پڑھے گا، اس کو میں نہیں کہے گا. یہاں وہ مختار سے فرق اٹھ گئے. وہ دیکھا کتاب میں فرق ہوئی ہے، یہی الفاظ سے لکھے سر ہمت کی. اس ترجمے والے نے غلط کیا، ترجمے والے نے کیا کیا؟ غلط کیا. اس نے تصور کا تصور نہیں ہے، اس صرف ہمت ہے، پوری اپنے تصور کو مجتمع کر کے لگائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا بزرگ ہوگا تو وہ آدمی اس کو بڑا خدا مانے گا. اب گدے درمیان سے کیا چلا گیا تو گدے کو خدا کہتے ہیں،
کوئی کہتا ہے کسی کے اگر سجدہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو سجدہ کس کے لیے کرے گا؟ تو وہ تو اللہ کے لیے کرے گا. لیکن اگر وہ صرف ہمت میں کوئی صرف ہمت کرتا ہے تو وہ کہیں گے تو اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ عظیم لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. جتنے بھی عظیم ہو جائے تو کیا اس لیے سجدہ جائز ہے؟ تو تیسرا کیا ہے؟ اس لیے سترا بنایا. تو سترا بنایا تاکہ آدمی اس طرح متوجہ ہو جائے. اس میں اشکال نہیں ہوتا مطلب یہ کون سیدھا کرتا ہے تاکہ وہ بھٹکنے لگے ہم لگ جاتی ہے. پھر اس کی نگاہ یہ اس نے بات کی تو میں نے اس کہ دیکھو یہ بدگمانی ہم کرتے ہیں. وہ بات اس بات کی اچھی تشریح اگر ہو سکتی ہے وہ تو اچھا ہوا تو اس کی کتاب کے اندر ہے. میں تو ایسے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے لیے یہ بات کی کہ شاید میں نے پہلی بار بگڑی ہوئی لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہوگا کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں اس کی رفت کیا ہوگا. تو اگر آپ اس طرح نیک گمان کرتے تو تمہیں اشکال نہیں کرو. یقیناً یہ بات ہے کہ کیا کہ بہت حد بدگمانی ہے. دو کا میں کہا کہ بدگمانی کو دور کریں تو ان شاء اللہ مسئلے میں زیادہ خلاف نہیں آئے گا. بدگمانی ہوگی تو اس سے نقصان ہوگا. پھر ایک اور سوال کیا کہ اس نے کہا کہ بعض تو شیطان کو بھی ہم نہیں کہ بعض تو شیطان کی بعض میں آپ نے کیا مطلب لیا ہے؟ بعض کا مطلب آپ نے کیا لیا؟ اس نے کہا کہ بعض ایکتر بھی ہوتا ہے. میں کہا کہ سمندر کا آدھا بھی بعض ہو سکتا ہے, سمندر کا بعض بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں ایسے بات کرتے ہو؟ ہمارا ملک الحمدللہ اس بات ہو گیا. تو اس طرح ہم اس کی دوسری کسی کی باتوں کو نقل کر کے پتھر بنا کر دیتے ہیں لوگوں کو تو آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہیں, دوسروں کی بجائے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ کام نہ کریں. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں, اس سے پوچھیں کہ تمہاری اس کو پیار کا مطلب کیا ہے. اگر ایک آدمی مجھے نبی کریم بتاتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے کسی کی طرف سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسا کسی کے پاس ایک اونٹ ہو, اس پر اوپر سامان لگا ہوا ہو اور پھر اسے گم ہو جائے, ایسا ہے. پھر وہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. اس کے بعد وہ نکلا کہ مسئلہ ویسے مر رہا ہوں, ایک سیاہ نیچے لیٹ گیا, وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ آ گیا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اتنا خوش ہو جاتا ہے, زبان غلط ہو جاتا ہے. اب اس کو پکڑ جائے کہ تم کافر ہو. تو کافر ہے بتاؤ کافر کیوں بچار. اس طرح بہت سی باتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی زبان پسر جاتی ہے, کبھی کوئی تحریر میں انسان سے کوئی غلطی آ گئی, حتیٰ اگر کبھی کاتب سے بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ بھی ہم اس کی سرد پر ڈال دیتے ہیں. اگر ان چیزوں سے پرہیز کریں یا اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا مطلب اس میں کیا ہے, یہ بات تو ایسی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو اس میں تو یہ غلط رجحان پیدا ہوتا ہے. تو وہ اگر کہتے ہیں یہ غلطی پر میں قائم ہوں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مطلب میرے فرشتوں کو نہیں پتہ نہیں تھا. ایک شاعر تھا, اس پر دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے دور چڑھتے ہیں. وہ شاعر مانو اتفاق سے وہی بیٹھ کر پڑا تھا, وہ وہی شاعر تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو سوچا ہے ہمارے شعر میں پہلے میں نے ایک بات نہیں سوچی ہے, میرے زبان سے ایک بات نکل گئی. تو ہم یہی مصیبت ہے آج کل کہ بات میں کرتا ہوں تشریح تم کرتے ہیں. بات میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے یار, نہیں کہوں گے تمہارا مطلب یہ ہے. یہ بدگمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بدگمانیوں سے بچائے اور جو ہے وہ دور فرمائے. انشاءاللہ اگر ہماری آپس میں معاشرے کی بدگمانی دور ہوگی
سے ہماری لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. بہت ہی ضروری یہ نہیں کہ کیونکہ یہ اس سے ایک سبب یہ بھی ہے بدگمانی بدزبانی مگر استحباب ورکی ہے لڑائیوں کی حرس ہے مال کا حرس ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا بھی بڑا اس میں اثر ہوتا ہے تو بدگمانی سے بچیں. اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور تعلق نصیب فرمائے تاکہ وہ